اب مجھے یہ بتائیں، نبی جو لفظ ہے یہ کسی بھی دنیا کی ڈکشنری میں جا کر اٹھاؤ، عربی کا لفظ ہے، یہ نبی عربک ورڈ ہے، اس کا ترجمہ کہیں سے بھی جا کر کے آپ دیکھیں، نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا، غیب کی خبر دینے والا، اس کا ڈیفینیشن ہی جو دل چاہے اٹس آن Amazon Prime۔ ہم دونوں ساس بہو کو نا کوکنگ کا بڑا شوق ہے، یہ دیکھ یہ ہے۔ اگر وہ غیب کی خبریں نہ دے تو پھر نبی کیسا؟ وہ لفظ ہی اس کے اوپر سوٹ نہیں کرے گا اگر وہ غیب کی خبر نہیں جانتے ہوں۔ غیب کی خبر سے مراد کیا ہے میرے عزیزو؟ جو ظاہر ہے ہم اس کو کہتے ہیں ظاہری خبر، اور غیب میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، زمینوں کا علم، آسمانوں کا علم، تمہارے نسب کا علم، تمہارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کا علم، تمہارے گھروں میں موجود خبروں کا علم، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، یہ سب غیب میں آتی ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمہیں وہ سب چیزوں کی بات بتا دوں گا، خبر دے دوں گا جو کچھ تم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کھاتے ہو اور جو کچھ تم جمع کرتے ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، ان کی زبان میں قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام ان تمام چیزوں کی خبر دیتے تھے جو لوگ اپنے گھروں میں کھاتے ہیں، جو لوگ اپنے گھروں میں جمع کرتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل کے نبی عیسیٰ علیہ السلام گھروں میں موجود کھانوں کی خبر دے سکتے ہیں، سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری امت کی خبر نہیں رکھ سکتے؟ عزیزان گرامی وقار، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنا غیب رکھتے تھے کتنا نہیں، ایک الگ ٹاپک ہے۔ میں آپ کو اس مسئلے کو نہایت ہی اخلاق کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، تہذیب کے دائرے میں بتاؤں گا، اس لیے کہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ کوئی جوش میں اور جذبے میں ادھر سے ادھر چلا جائے، لیکن میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے عرض کروں گا۔ علم غیب کا انکار کہاں سے آیا، کیوں ہوا، اور ہمارا آج یہ مسئلہ کیوں بنا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض سلفی اور وہابی اور ان کی پیروی میں جماعت دیوبند، جن کے بعض علماء نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ علم غیب کا انکار کیا، ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب یہیں سے یہ مسئلہ نکلا، ان کے اس مذعومہ باطل عقیدے کے اوپر امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری کتاب تصنیف فرمائی، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، جس میں تقریباً 200 دلائل سے ثابت کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم تھا، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کا علم تھا، سب کا علم تھا۔ اب اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق آپ ڈسکشن میں آ جائیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو کس نے بتایا کہ انسان اول کون تھا؟ دنیا میں سب سے پہلے کون آیا؟ یہ سب کو معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام ہے، وہ سب سے پہلے نبی تھے، سب سے پہلے رسول تھے۔ اب اس سے پہلے بھی اگر جائیں، آدم علیہ السلام کو پیدا کیسے کیا گیا؟ آدم علیہ السلام جنت میں رہے، جنت سے پھر دنیا میں بھیجے گئے، ان کی پیدائش کے معاملات، ان کے دنیا میں آنے کے معاملات، پھر سیدنا نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی 950 سال، اس کے بعد اور بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات، یہ سب باتیں آپ کو بتائی کس نے؟ کس نے خبر کیا؟ کون بتایا آپ کو؟ سب کا نقطہ اتحاد تمہارے ہاں جمع ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ بتاتے تو نہ تمہیں آدم علیہ السلام کی خبر تھی، نہ تمہیں نوح علیہ السلام کی خبر تھی، نہ تمہیں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی خبریں تھی، نہ تمہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات معلوم تھے۔ قرآن جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ مصطفیٰ کی زبان سے تو بیان ہوا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان سے بیان ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، جو ہو چکا حضور اس کا بھی علم رکھتے ہیں، جو ہو چکا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا بھی علم رکھتے ہیں، اس کی خبر رکھتے ہیں۔ اب بعد میں ہونے والا یہ بھی آپ کو معلوم ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے قیامت آنے والی ہے یا نہیں؟
اگر انکار کرو گے تو اسلام سے نکل جاؤ گے. قیامت کیسے آئے گی اس کا پورا نقشہ بھی معلوم ہے. کیسے آئے گی آپ نے علماء سے سنا ہوگا, کتابوں میں پڑھا ہوگا. قیامت کے قریب کیا کیا حالات ہوں گے, نشانیاں کیا کیا ہیں, یہ سب چیزیں بتائی گئیں. یاجوج ماجوج آئیں گے, دجال نکلے گا, سورج پچھم سے نکلے گا, دابت الارض آئے گا, یہ بڑے بڑی نشانیاں. عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, امام مہدی کا ظہور ہوگا, یہ بڑی بڑی نشانیاں. اور اس کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ سور پھونکا جائے گا. یہ اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ابھی سور ہے, فرشتے ہیں, اور وہ باجے کی شکل کی ایک چیز ہے, اس سے آواز دھیرے دھیرے نکلے گی, اور اس کے بعد پھیلتی جائے گی, نہایت تیز ہو جائے گی. اسی آواز کے دھماکے سے پوری دنیا کا اختتام ہوگا. پھر سورج چاند ٹکرا دیے جائیں گے, تارے پھٹ جائیں گے, زمین اڑا دی جائے گی, پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑ رہے ہوں گے. پھر میدان قیامت قائم کیا جائے گا.